أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنائے جس سے ہم اللہ کے قرب پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے اور نماز سے محبت عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ ہم نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے، ان میں خشوع لانے کے لیے ڈیفرنٹ طریقے دیکھ رہے ہیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری نمازیں زندہ ہو سکیں، ہمیں دنیا اور آخرت کے وہ فائدے پہنچا سکیں جو اس نماز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ہم یہ طریقہ اس لیے بھی سیکھ رہے ہیں کہ ہماری نمازوں میں ہمیں لذت آنے لگے، ہمیں وہ سویٹنس ہم ٹیسٹ کر سکیں جس سے ہمارے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے، ہم ان لوگوں میں ہو جائیں جو نماز کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ شوق سے انتظار کرنے والے ہوں کہ کب وقت ہو اور ہم نماز ادا کریں۔ اسی سلسلے میں ہم وضو کی طرف آتے ہیں۔ وضو جو ہے وہ بھی ان طریقوں میں سے ایک ہے جو کہ ہماری نمازوں کو بہتر کرنے میں ہمارا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہم وضو دیکھ رہے ہیں، وضو کو سیکھ رہے ہیں اس لحاظ سے۔ وضو ہم بہت معمولی سمجھ کے کرتے ہیں، ہم اسے نماز کا پری ریکویسٹ سمجھتے ہیں خالی، یعنی کہ نماز سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ مسٹ ہے، نماز کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ سب ہم جانتے ہیں کہ نماز کی کنڈیشن شرائط میں سے، لیکن اس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، اس کو ہم بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس کا یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کی وہ عبادت ہے، مگر یہ اس کا کوئی یہ تو صرف بیچ میں ضروری ہے، جبکہ اصل میں وضو خود بھی اٹ سیلف کیا ہے، یہ صرف نماز کا پری ریکویسٹ نہیں ہے بلکہ یہ خود بھی عبادت ہے۔ اور وہی چیز ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا سیرہ سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے تاکہ ہمارے لیے وضو آسان ہو کرنا۔ آپ کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا وضو میں ہی سستی ہوتی ہے ہمیں، جس کی وجہ سے اکثر ہماری نماز لیٹ ہو جاتی ہیں اور ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے وضو کرنا، لیکن جب ہم اس کی صحیح سے اہمیت سیکھیں تو یہ کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور وضو جو ہے نماز سے پہلے نماز کی تیاری ہے، ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں، زمین و آسمان کے مالک کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، تو نماز سے پہلے جب ہم وضو کو بہتر کرتے ہیں، اسی کو محسوس کرتے ہیں چیزوں کو، تو ہماری نماز پہ بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے، ہماری نمازیں امپروو ہوتی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم ڈفرینٹ چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے جس کی وجہ سے ہم وضو کی اہمیت سمجھیں گے اور اس کے کیا کیا ریوارڈز ہیں اور ہمارے لیے وضو رکھنا آسان ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے ٹرم دیکھتے ہیں اسباغ الوضو۔ جی اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹنگ وضو، یعنی کہ کامل وضو، اچھی طرح وضو کرنا۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے شطر الایمان ہے۔ ابن ماجہ کی 280 روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضو شطر الایمان، اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے۔ تو کامل وضو یعنی کہ جس کو کمپلیٹ اچھی طرح جب کرتے ہیں تو یہ نصف ایمان، سوچا ہاں ایمان کا نصف یعنی ہیف۔ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور ہر کام میں احسان ضروری ہے، لیکن نماز میں بھی احسان بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہی وضو کی بھی حفاظت کرتا ہے، یعنی وہ وضو کو بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب ہم اس کے کچھ اور فائدے بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو ہماری انٹینشن یہی ہوتی ہے ہم وضو جب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نماز کے لیے کر رہے ہیں۔ دوسری ہمیں وضو کے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو۔ وضو کی چیزیں بتائیں کہ منہ دھو لیا کرو، ہاتھ دھو لیا کرو، مسح کر لیا کرو اور جو اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ تو یہ پہلا ہم کیوں کرتے ہیں؟ نماز کی ضرورت ہے، نماز کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2 ہماری انٹینشن کیا ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں وضو۔ نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارا اجر کو بڑھاتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ جو وضو کے فائدے ہیں ان میں سے کچھ ہم نے لاسٹ لیسن میں دیکھے تھے، ان میں سے صرف گو تھرو ہوں گے، بہت سارے فائدے ہیں مگر ہم نے جو 3 دیکھے تھے، ایک یہ قیامت کے دن یہ چمک ہوں گے، قیامت یہ جنت میں زیور پہنائے جائیں گے، جتنا جو حصوں میں وضو کیا ہوگا ان میں زیور پہنائے جائیں گے، اور یہ ہماری قیامت کے دن آئیڈینٹی ہے۔ اس کے اوپر ہم آیت دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ وضو کی وجہ سے قیامت کے دن اعضاء چمکیں گے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے تو اس سے اعضا بھی چمکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے جب اعضا چمکیں گے تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں پہچانیں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اتنے لوگوں میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے قیامت کے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پہ پیش کیے جاؤ گے اور وضو کے نشانات کی وجہ سے تمہاری پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، تمہارے علاوہ کسی دوسری امت کی یہ نشانیاں نہیں ہوں گی۔ تو چمک کی وجہ سے آپ ہمارے یعنی کہ آئیڈینٹی مارکر ہوگا، سوچو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے اس سے، تو اس لیے بھی ہم وضو شوق سے کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم نے لاسٹ ہی لیسن میں دیکھی تھی جس میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ ناگواری کے باوجود تکلیف میں جو وضو کیا جاتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس میں سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات تمہارے بلند کرے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا جی بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کو اچھے طریقے سے کرنا، پراپرلی کرنا، ایون ان ڈیفیکلٹی یعنی مشکل کے وقت میں ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تو یہ چیزیں کہیں تو اس میں مشکل میں بھی تو جب بیماری ہو یا ہمیں بار بار وضو ٹوٹنے کی شکایت ہو یا ہمارا ایسے ہم سے وضو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو، سردی ہو، تو اس وقت وضو اس سوچ کے ساتھ کریں کہ اس سے جو ہے درجات بلند ہوں گے تو وضو آسان ہوگا۔ اب جو ہے ہم اس کے اور فوائد دیکھتے ہیں، ہم نے 3 تو دیکھ لیے، چمک دیکھ لیے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے اس کے ذریعے، اور نصف ایمان کا ہم پہلے دیکھ چکے تھے۔ اب جو ہے ہم اس کا دیکھیں گے اینگر مینجمنٹ کے بارے میں حدیث دیکھیں گے، یعنی کہ یہ غصے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا۔ غصہ ہے اس کے لیے جو ڈفرینٹ مسنون طریقے ملتے ہیں ہمیں، اس میں کیا ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب غصے میں ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اسی طرح اپنی پوزیشنز بدل لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اس طرح، اور پانی پی لیں۔ تو اس کے علاوہ بھی ایک کہا ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور جو آگ ہے وہ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ تو اگر تم میں سے کوئی غصے میں آئے، جو اس کو یعنی کہ اینگری ہو، تو اس کو وضو کرنا چاہیے، ہی شوڈ پرفارم وضو۔ تو یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور غصہ جو ہے یعنی یہ اینگر مینجمنٹ کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے۔ آپ دیکھیں غصہ بہت ہی ناپسندیدہ اور نقصان دہ عمل ہے، یہ صحیح معنوں میں پروڈکٹیوٹی کے لیے، جب غصہ آ رہا ہوتا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کوئی چیز دل نہیں لگ رہا ہوتا، نہ نمازوں میں دل لگ رہا ہوتا ہے، نہ ہم سے ویسے بھی ہماری کافی انرجی ڈرین کر دیتا ہے۔ اور کتنی دفعہ جو ہے غصے میں جو کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں بعد میں انسان پچھتاتا ہے، اور غصے میں ہی کی گئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رشتے، ہماری دوستیاں جو ہیں ان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے غصے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو، ہم نے جو ہے سنت کے اس طریقے کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے، یعنی ہم غصے میں عام طور پہ ایسے کر لیتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم اس طریقے کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، کبھی وضو کرنے کی کوشش نہیں کرتے جاننے کے باوجود بھی۔ تو اب ضرور ہم دیکھیں کہ جب ہمیں غصہ آئے ایک دفعہ ضرور ہم کر کے دیکھیں اس کو کہ ہم وضو کریں، پھر ہم اس کا خود واضح فرق دیکھیں تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو اپنائیں گے کہ اینگر جو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب غصہ آئے کام ڈاؤن ہو اور وضو کرو۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، جب ہمیں غصہ آتا ہے تو زبردست ہمیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ہمارے آرگومنٹس ہو جاتے ہیں، اور آرگومنٹس ہو جاتے ہیں تو ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، ہم افسردہ ہوتے ہیں اس پہ۔ تو اس کے بارے میں بھی ایک سنت میں ایک طریقہ ملتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور سبحان اللہ ہمارے دین میں سب کچھ ہے۔ تو جس طرح غصے میں کس طرح انسان کو پورا دن خراب گزرتا ہے، پھر ہر ایک کے ہم حالت یعنی کہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی غصہ اتارتے رہتے ہیں، کہ فون اٹھاتے ہیں، اور اس کو بھی بتائیں گے جس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کے سامنے بھی ہم اپنا مطلب ہم کام ڈاؤن نہیں ہو رہے تھے۔ جب ہمارا کسی جھگڑا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، تو ہم کام ڈاؤن نہیں ہوتے، اور ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی ہمارا آرگومنٹ ہو جائے، بحث مباحثہ ہو جائے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے، باہر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم کوئرلس کو ہمیشہ اوائڈ نہیں کرتے، جھگڑوں کو ہو جاتے ہیں، مگر ایک ہمیں سنت سے طریقہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد کس طرح ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے، کیا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے
جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ performing 2 رکعات is an expiation for any quarrel. یعنی جب کوئی آرگومنٹ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا اس کا کفارہ بن جاتا ہے اس کا. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو انسان ایک تو وضو تو کرے غصے کے وقت، لیکن یہ کہ اگر جھگڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو افسوس ہوتا ہے میں نے کیوں کیا، یا آپ کو کام ڈاؤن بھی ہونا ہے، تو اس کے لیے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ اس کی عربی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تکفیر کلی لحائن رکعتان، کہ جو بھی اس طرح کی چیز ہو، لحا ہو تو اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے تو وہ اس جھگڑے میں، اور بالکل سب زیادہ تو گھروں میں اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ جب کوئرل ہو تو اس وقت اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ہم 2 رکعتیں پڑھیں. اور اس میں ایک ہمارے سمجھے کفارہ بھی ہو جائے گا، پھر آپ کو جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو کام ڈاؤن بھی کرتے ہیں، جس کے بعد ہمارا غصہ بھی اتر جاتا ہے. تو اسی لیے اس چیز کو بھی کر کے دیکھیں، ہم اس کا اپنے لیے ریمائنڈر لگائیں، ایک وضو کا کہ وضو کرنا ہے، ایک اس چیز کا کہ کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں 2 نفل پڑھوں گی اس طرح کے کہ وہ چیز میرے جو بھی چیزیں ہو گئی صحیح ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ کرنا آسان کرے، اور ہمیں جس وقت ہمیں غصہ آ رہا ہو یا کسی اور کا آ رہا ہو تو ہمیں اس وقت ہدایت دے، ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے. اور ہم یہی ہیبٹ جو ہے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اسپیشلی جب کوئی کسی سے آرگومنٹ کرتا ہے کہ وضو کی سنت کو زندہ کیا جائے غصے میں، اور نماز 2 رکعت کی. اچھا، پھر سوتے وقت کے وضو، اس کا بھی فائدہ ہے. ہم نے اینگر مینجمنٹ دیکھ لیا، اب بیسٹ سلیپ کے لیے بھی، جی بیسٹ سلیپ کے لیے بھی ہم وضو کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں ہم کہ سوتے ہوئے میں بھی اجر پائیے. اس کے کیا حدیث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے، ایک فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے. جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری. تو سبحان اللہ، ایک فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہی وہ جو ہے ہمارے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. تو اس طرح وضو جو ہے فرشتوں سے دعائیں لینے کا ذریعہ ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو سوچیں کہ وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، کتنی بلیسنگ کی بات ہے. اور ایک یہ بھی پروڈکٹیو ہے کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ کو اجر مل رہا ہے، آپ سو رہے ہیں اور آپ کے لیے کوئی دعائیں کر رہا ہے، وہ بھی فرشتے. تو نیکسٹ ٹائم جب ہمیں بہت زیادہ ہم ٹائرڈ فیل کر رہے ہیں، ہم سلیپی ہوں، اس وقت بھی وضو کرنے کی کوشش کریں، حدیث یاد رکھیں اور وضو کر کے سوئے، اس سے نیند بھی اچھی آئے گی. تو یہ سارے تو ہم نے فوائد دیکھ لیے. اب ہمارے لیے وضو آسان ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم اس کے بینیفٹس میں جو دیکھ رہے ہیں، اینگر مینجمنٹ، بلیسڈ سلیپ، ریڈینس، چمک، یعنی اور قیامت کے دن ہماری پہچان ہوں گے یہ. اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ ہے فارگیونیس، جی معافی. اس کے بارے میں ہم ڈفرینٹ احادیث دیکھیں گے. اور معافی کس کو نہیں چاہیے؟ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سب کو معافی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے کے لیے. اور اس سے کے بارے میں کیا ہمیں چیزیں ملتی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. جو گناہ ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہمیں ہمارے روح پہ بوجھ ہوتے ہیں، یعنی کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ بوجھ کی طرح ہوتے ہیں، وہ ہمارے روحانی طور پہ بھی ہمیں ڈل کر دیتے ہیں. کس سے آپ دیکھیں کہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی اسپرچولیٹی بھی کم ہو جاتی ہے، پروڈکٹیوٹی بھی کم ہو جاتی ہے. اور اس وقت وضو کرنا، اور اس وضو سے کیا ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس سے پھر ہماری دوبارہ سے جو پروڈکٹیوٹی ہے بڑھ جاتی ہے. یہ بات کیسے ہم کہہ رہے ہیں، ان میں ہم ڈفرینٹ حدیث دیکھیں گے، بہت ساری حدیث ہیں اس طرح کی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو بذات خود اس سے ہی گناہ جھڑتے ہیں. جی، اور جب انسان وضو کرتا جاتا ہے تو اس کی گناہ بھی جھڑتے ہیں. تو وضو کا ایک تو ہم اس کا ظاہری نجاست سے تو طہارت ہے ہی وضو، جیسے ہم صاف ہو جاتے ہیں ہمارے جو اعضاء ہیں، لیکن یہ باطنی طور پہ بھی ہمیں باطنی جو نجاست ہے اس سے بھی طہارت ہوتی ہے. اس سے باطنی نجاست مطلب جو گناہ ہے ہمارے اندر، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، دل بھاری ہوتا ہے. اور جو بات ہو رہی ہے کہ پروڈکٹیوٹی بھی کم ہوتے ہیں، اور ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں، ہاتھوں سے، کانوں سے، آنکھوں سے، زبان سے ہم سب کو ناراض کرتے ہیں. اور اس سے جو ہے اوپر نیچے ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور شرمندگی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ٹولز دے دیے کیونکہ اور اب اتنا زیادہ مہربان ہے نا، اسے پتہ ہے کہ بندے کمزور ہیں، اس سے گناہ ہوتے رہیں گے، تو ایسے موقع دوں، ایسے ٹولز دوں جس کے وجہ سے وہ ساتھ ساتھ پاک ہوتے رہے. تبھی وضو بھی، نماز بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. نماز اٹسیلف انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے. حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے بارے میں کہ جو
خالی وضو کے بارے میں ہی ابھی ہم حدیث دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان وضو کرتا ہے، اپنا منہ دھوتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو ہر گناہ جو اس نے اس کی آنکھوں نے کیا ہوگا وہ اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ ہی پانی کی قطروں کے ساتھ گر جاتا ہے، یعنی گناہ ساتھ ساتھ جھڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے ہاتھوں سے پانی کی قطروں کے ساتھ گرتے جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے وہ بھی پاؤں کے بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، اور جہاں تک کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک نکلتا ہے۔ تو اسے وضو، خالی وضو، ابھی نماز نہیں آئی، ابھی خالی وضو کی بات ہو رہی ہے کہ وضو سے ہی گناہ جھڑتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس سے ہمارے گناہ جو جھڑتے جاتے ہیں اور سارے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہاتھوں کے گناہ ہیں اور آنکھوں کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں، ان سب میں ہمارے ہاتھوں میں خون ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم گلٹی بھی فیل کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا ٹائم وہ کر دیا۔ ایک تو ہم خود اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، مگر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی جھاڑ سکتا ہے، ان نمازوں سے جھاڑتا ہے، مائنر سینس جو ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں ہم، یہ مسلم کی، صحیح مسلم کی 1930 حدیث ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وضو کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کے لیے پانی اپنے قریب کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے، تو اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہے کہ صرف وضو سے ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں ان سب ابھی تک جو ہم نے حدیثیں دیکھی، ان میں ہم نے دیکھا کہ صرف گناہ یعنی کہ جو وضو ہے اٹ سیلف ہی گناہ جھاڑتا ہے۔ آپ دیکھیں وضو جو ہے نا، یہ اصل میں کس چیز کی تیاری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی نا، تو اسی لیے ہم خود کو پاک کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں نا۔ تو وضو نہ صرف ہمارے ظاہری طور پہ ہمیں طہارت ہے، بلکہ باطنی طور پہ بھی کلین کرتا ہے، نہیں اسی سے بھی ہمارے مائنر سینس جو ہے گرتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پہ۔ اس کے علاوہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد جو نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ وضو کی اب نماز، پہلے ہم نے جو حدیثیں دیکھی ہیں وہ صرف وضو اٹ سیلف ہی گناہ چھاڑتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ وضو اور پھر جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز یعنی کہ وضو کو اچھے طریقے سے کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور پھر اس نمازیں 5 نمازیں جو پڑھتا ہے تو پھر وہ اس کے جتنے بھی نماز کے درمیان گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اچھا وضو، اچھی نماز، تو وہ نارملی بھی جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، فرض نماز بھی، وہ بھی ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، جو بھی ان کے بیچ میں گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہوتا ہے ہم ایک نماز کے بیچ میں دوسری نماز کے بیچ میں کتنے ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی اس سے ہو جاتی ہیں۔ دوبارہ دیکھتے ہیں بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 160 ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کی ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خاص بات یاد رکھیں، اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ اچھی طرح وضو کون سا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی جس نماز میں اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرتا ہے، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بیچ میں کیے ہوئے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ ہم سے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں، اور انسان سے ہوتے ہیں اوپر نیچے گناہ ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ جو ہے پرانے ہمیں گناہ ستاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، بد اخلاقی، کسی کے حق میں کمی کی، اللہ کے حق میں کمی کی، کتنے غلط کام ہم جب پتہ نہیں تھا تب کیے، اور ابھی بھی کئی دفعہ جاننے کے بعد بھی ہم سے ہوتی ہیں غلطیاں، تو انسان کو پھر خوف آنے لگتا ہے جب وہ باتیں یاد آتی ہیں، اس کو گلٹ ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، شیطان بھی حملہ کرتا ہے، کہتا ہے مایوس کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں تمہاری اب معافی نہیں ہونی ہے، تو پھر انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے اور پروڈکٹیوٹی کم ہوتی جاتی ہے۔ جتنا انسان اپنے گناہوں کو بھی یاد کر کے مایوس ہوتا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، اور نیکی میں بھی دل نہیں لگتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بندوں سے چونکہ بہت محبت کرتا ہے، اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پروڈکٹیوٹی بوسٹرز دیے کہ اچھا وضو، اچھی نماز، تمہارا سب صحیح ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ ٹائم جب ایسی کیفیت آئیں تو اچھا سا وضو کریں اور پوری کوشش کے ساتھ اچھی نماز پڑھیں۔ اور یہ کتنی ویسے یہ بات ہے نا کہ اس مایوسی سے ہمیں نکالنے کے لیے سہارا ہے کہ اب میں جب نماز پڑھوں گی تو مجھ سے گناہ دور ہو جائیں گے، اور پھر ہم نماز میں جائیں۔ دوبارہ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی 245 حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے احسن وضو کیا،
اچھے طریقے سے وضو کیا، اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں ہاتھ. تو اسی لیے ہم وضو میں رہنے کی کوشش کریں، اس سے گناہ جو ہے جاتے رہتے اور ہم لوگ کو بہت ضروری ہے بخشش کی. اسی طرح اور بھی حدیثیں ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سب کہا کہ مومن جب وضو شروع کرتا ہے اور سارے جتنے بھی عمل کرتا جاتا ہے گناہ دھلتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پورا وضو کر کے اچھے سے اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہو کے اس نے نماز پڑھی اور اللہ کی تعریف ثنا بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دن اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، یعنی نارمل نماز، اچھا وضو، اچھی نماز پڑھی جس میں اللہ کو یاد کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی جس دن وہ پیدا ہوا تھا جس طرح اس تھا اس طرح وہ لوٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ رکھ دیا کہ آپ نیو بورن کی طرح ہو جائیں گے. دیکھیں یہ جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ حج پہ جائیں گے تو ہم گناہوں سے پاک ہوں گے، تو پھر اس کا کیا قصور ہے جو حج پہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کے لیے سہولت رکھ دی ہے. تو اسی لیے سوچ وضو کے دیے کہ وضو اب میں وضو کرنے جا رہی ہوں تو وضو نہیں کرنے جا رہی سے بلکہ اپنے گناہ بھی جاڑنے جا رہی ہوں، ہر وضو سے گناہ نکلنا. اور اس بات کا یقین رکھیں کیونکہ اتنی ساری حدیث ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ انہیں ان سے کہلوایا. اور ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ صحیح مسلم کی 228 حدیث ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے، فرض نماز کا وقت آتا ہے اور کوئی مسلمان اچھا وضو کرتا ہے اور اپنی نماز کو خشوع اور عاجزی کے ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی نماز کے لیے اچھا وضو کرتا ہے، نماز عاجزی اور خشوع سے ادا کرتا ہے، تو اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کر لے. تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اچھی نماز سے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھی نماز پڑھنے والا بنائے. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ہم اچھے وضو کریں گے اور اچھی طریقے سے فرض نماز کو اچھے طریقے سے ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، دونوں نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اچھا، کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، یعنی کہ مائنر سنس، موسٹلی اس سے مراد یہی ہے. کیونکہ بعض گناہ جو ہوتے ہیں، میجر سنس جو ہوتے ہیں، بڑے گناہ، ان کے کئی ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ بھی معاف کر دیں، مگر ان کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کفارے دین ہوتے ہیں. اور جیسے شراب، زنا، ڈرگس، مرڈر، تو ان کے لیے صرف اچھا وضو، اچھی نماز، اچھے عمل کافی نہیں ہے بلکہ توبہ استغفار کی بھی ضرورت ہے. مگر ہاں اور گناہ ہوتے ہیں جیسے جھوٹ بول دیا کبھی، اس طرح کبھی نامحرم کو دیکھ لیا، کچھ ایسی چیزیں کر لی، وہ سب چیزیں جو ہے وضو سے دھلتی جاتی ہیں. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے. اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں. ایک ابھی ہم نے دو چیزیں پڑھی کہ ایک نارملی وضو سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، پھر وضو کے بعد جب ہم نماز اچھے سے پڑھتے ہیں، فرض نماز بھی اچھے سے پڑھتے ہیں، اس سے بھی گناہ دھلتے ہیں. اور ایک تحیت الوضو کو دیکھتے ہیں. تحیت الوضو کیا ہے؟ جیسے تحیت المسجد ہوتا ہے نا، مسجد میں انٹر ہوتے ہی 2 رکعت نماز پڑھنا، ایسے تحیت الوضو کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ 2 نفل ہیں جو کس وقت ادا کیے جاتے ہیں. حدیث دیکھتے ہیں ہم، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 159 ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح وضو کرے، یعنی میرے وضو کی طرح وضو کرے، مسنون وضو اچھے طریقے سے یعنی کہ کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، تو اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ ہے تحیت الوضو. پہلے ہم نے پڑھا کہ نارمل وضو اور نارمل جب فرض کے لیے کھڑے ہوئے تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جب الگ سے جس نے وضو کر کے اسپیشلی تحیت الوضو 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ کیا ہو، تو اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک جو کوئی جو ہے ایسا وضو کرے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، تو اس لیے جاننا ضروری ہے کیسے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو. پھر 2 رکعت ایسی پڑھے جس میں اس کا فوکس کمپلیٹلی اس کی نماز میں ہو، تو اس کے پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور فارگیون ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح، یعنی کہ ہم فوکس کس طرح رکھ سکتے ہیں اپنا قبلہ جو ہے، کہ ایک گناہ جو معاف ہوتے ہیں ایسی نماز پڑھنا کہ جس میں اس میں دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ خیالات نہیں آئے، خیالات تو آئیں گے، آتے ہی ہیں. یعنی کہ جو ہم نماز میں کیونکہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ہر انسان کو دن میں 60 سے 70 ہزار خیالات آتے ہیں.
تو خیالات تو آئیں گے لیکن فوکس جو ہے وہ توجہ اللہ کی ذات رہے، یعنی فوکس جو ہے کمپلیٹلی نماز میں نہیں، اللہ کی ذات پہ فوکس رہے. بیک گراؤنڈ میں خیالات ہوں تو اٹس اوکے، مطلب اتنے خطرناک نہیں. لیکن اگر فوکس میں کچھ اور ہم ایکٹیولی سوچ رہے ہیں، جیسے ہم پلاننگ کر رہے ہیں، ہم کھانے کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں، باتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اگر ہم فوکس میں کچھ اور سوچ رہے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں نماز پڑھ رہے ہوں کہ ہمیں کچھ خبر ہی نہیں کہ کیا پڑھا کتنا پڑھا، وہ بہت خطرناک بات ہے. تو اسی لیے ضرور ہم اس طرح کوشش کریں، اگر ہمیں چاہیے ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہم اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس میں صرف 2 رکعت کی تو بات ہے، اس میں آپ کو مستقل ہم کچھ نہ بھولیں، اس کو صحیح سے کرنے کی کوشش کریں، تو سوچے اس سے جو ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور ایک اور اس سے گفٹ مل رہا ہے تحیۃ الوضو کے بارے میں ہی ایک اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور خوب سوار کے اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے، یعنی کہ دل بھی اور چہرے سے ظاہری اور باطنی طور پہ متوجہ ہو کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پہلے جو چیز پڑھی تھی اس میں پچھلے گناہ معاف ہو گئے تحیۃ الوضو سے. اس کے علاوہ جب وضو خوب سوار کے اچھا وضو پہ، دیکھیں ہر جگہ وضو کو مینشن کیا گیا ہے، پھر کھڑا ہو کے دل اور چہرے سے متوجہ ہو، یعنی اللہ کی ذات اور اچھے اوپر سے بھی اچھے طریقے سے کرو اور اس طرح ادا کرے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. سوچے جنت کا ٹکٹ بتا دیا کہ آپ کے اچھی نماز جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ ہے. تو یہ وضو جو یعنی یہ نماز، وضو کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے جنت میں جانے کے اس سے امید زیادہ ہے. ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ جو تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہاری آہٹ جو ہے جنت میں تمہارے چلنے کی آہٹ سنی تھی. تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت بلال نے کہا کہ جب بھی میں اذان دیتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا اس کا حق ہے، لہٰذا 2 رکعت ادا کرتا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 2 وجوہات ہیں. تو جی وضو کے ساتھ 2 نفل پڑھنا تو یہ بھی جنت میں لے جانا. تو اس طرح ہم انشاءاللہ اس کی کوشش کریں. دیکھیں جو اچھا وضو ہے نا اور اچھی نماز ہی اینٹی ڈپریسنٹ ہے. نفسیاتی بیماریاں، پریشانیاں، ڈپریشن، ان کو دور کرنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے استعمال کرتے ہیں. علاج جو ہوتا ہے ایک جو روحانی علاج بھی ہوتا ہے جس سے بہتری آتی ہے، جیسے قرآن کی تلاوت بڑھا دیں یا سورہ رحمان کی تلاوت سنتے ہیں، اس طرح ذکر اذکار کی پابندی. انہی میں سے ایک طریقہ وضو طہارت بھی ہے. جو یہ ڈپریشن میں بھی بہت سا لگتا ہے جسم کے اوپر کچھ رکھ دیا گیا، سر پہ سوار، اور کہ کام میں دل نہیں لگتا. اسی طرح کئی دفعہ نظر لگنے کی وجہ سے بھی گرے لگ جاتی ہیں کہ کام میں دل نہیں لگتا، کچھ کرنے کے انسان قابل نہیں رہتا. اور یہ ڈپریشن میں یا نظر لگنے میں ایسا ہوتا ہے کہ دماغ نہیں کھلتا، پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے ہر چیز بند ہو رہی ہے. تو وضو جو ہے یعنی کہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے، پروڈکٹیوٹی بوسٹر ہے، فریش کر دیتا ہے. اچھے وضو کی بات کیفیت بدلتی ہیں، جیسے بوجھ اتر گیا. تو اسی لیے خود ہی جب ایسی کیفیات آئیں تو ہم اٹھیں اور اٹھ کے اچھا سا وضو کر کے اچھی سے نماز پڑھیں، تو ڈپریشن اور اداسیاں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور جو لوگ اور بھی ڈپریشن میں ہوں آپ سے مشورہ مانگے یا خود بھی ایسا کبھی ہو تو اس کہیں کہ اٹھو اچھا سا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، سکون ہوگا. اور اگر ہمارے نمازیں پڑھنے سے بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، ہمیں سکون نہیں مل رہا، اور یہ بہت دفعہ یہ ایک دفعہ سے نہیں ہوگا، ذہنی کی پریشانی ختم ہو جائے مگر ہاں کم ضرور ہو جاتی ہے. اور اگر نہیں فرق پڑ رہا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز کا طریقہ اچھا نہ ہو، ہم اس میں اللہ کو یاد نہ کریں، کیونکہ اس سے جو ہے بہت ہی اچھا اس کا رہتا ہے. اور اب جب بھی ہم سے غلطیاں ہوں، کسی نے کچھ کہہ دیا تو دل غمزدہ نہ کریں. یہ نہیں ہمیں ہوتا ہے نا یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت یاد رکھیں کہ اگلی نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو وضو اور میں اچھی نماز پڑھوں گی تو میرے یہ گناہ مٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹائے تو ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ عادت بنائیں گے. ہمیں اپنے گناہ بھی مٹانے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ان جنتوں میں جانے ہمارے آسان کرے جس میں جا کے ہم جو ہے بس جنت پا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو جنت مل جائے. آمین.